رویہ، ہمارا بیہیویئر، ہماری زندگی بھی پھر اس دعا کے مطابق ہونی چاہیے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعا ہم کیا مانگتے ہیں. ہم ویسے دعا کیا مانگتے ہیں، ہماری عملی زندگی پریکٹیکل لائف کیا ہوتی ہے، ذرا اور کیجیے گا. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک بہت معاف کرنے والے. لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. وہ اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کروں گا، اپنی بہن کو بھی بلا نہیں، میرا حق مار لیا تھا، مجھے یوں ستایا تھا، مجھے یہ تنگ کیا تھا، مجھے آپ بہت معاف کرنے والے، میں کسی کو معاف کرنے والا. اب ہمارا مانگ کیا رہے، بیہیویئر کیا ہے. اگلا اسٹیپ، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں لیکن میں نہیں پسند کرتا. ہم کہتے بھی میں نہیں معاف کرنا چاہیے، معافی چاہیے بند کر رہے تھے، میں نہیں پسند کرتے معافی چاہیے. ہو گیا جو مزہ ہے. تحب العفو، منہ سے کہتا ہے اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، ہاں لیکن میں کسی کو معاف نہیں کرتا. تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے لیکن میں نہیں پسند کرتا. ہمارا بیہیویئر. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں چھوڑتا، میں کسی کو نہیں معاف. یہ ہمارا بیہیویئر. مانگ کیا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے، اور کیا نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی. نہیں، اپنی دعاؤں کو اپنے منہ سے جو نکال رہے ہیں، دعائیں جو مانگ رہے ہیں، اس کے لیے آپ بیس پر جائیں پریکٹیکل لائف. پھر آپ کو دعا سمجھ میں آئے گی، یہ دعا سمجھ میں آئے گی. یہ انسان دعا مانگتا رہے اور اس کے مطابق اپنا رویہ، اپنے اعمال، اپنی پریکٹیکل لائف نہ لائے تو اس کو خالی دعائیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بالکل اسی طرح آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اگر اس دعا کے مطابق، اور سے الفاظ کو سنیے گا، اگر اس دعا کے مطابق ہم اپنے بیہیویئر کو بنا لینا تو ہمارا گھر بڑا پرسکون، ہمارے رشتے دار بڑے پرسکون. اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، اور میں بھی ہر کسی کو معاف کرتا ہوں. اب میں بات کو بدل رہا ہوں. اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، اور میں بھی بہت معاف کرتا ہوں، ہر ایک کو معاف کرتا ہوں. تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ میں بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں. کسی کو کوتاہی ہو جاتی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، معاف کر لیتا ہوں. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں بھی ہر ایک کو معاف کرتا ہوں. آج کے بعد میں کسی کے بارے میں بغض، دشمنی، کینہ اپنے اندر نہیں رکھوں گا. کتنا پرسکون معاشرہ بن گیا. آج تو سارے سائیکالوجی والے جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں، جتنے انزائٹی کے ہیں، ساروں کو یہی کہتے ہیں ڈاکٹر اپنے ذہن کو فارغ کریں، معاف کریں، چھوڑیں. کیوں پالا ہوا اپنے ذہنوں کے، کیا ملے گا آپ کو پالنے سے؟ اپنے آپ کی زندگی خراب کر کے. اور مصیبت ایک اور آ گئی ہے. نہیں، پہلے تھی صرف یہ، میں تھوڑا سا بتاتا جو میری گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں، اور پڑھاتا بھی رہا ہوں بہت عرصہ. اور پھر اس پہ فیملی سائیکالوجی اور ایجوکیشن سائیکالوجی میرے اہم سبجیکٹ. اس کے بعد پھر وہ تقابل ادیان میرا موضوع ہے، ڈائلاگ اس وقت میرا الگ ہے. اس میں بھی پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا، میں نے ماسٹر کیا ہوا. پھر اس کے بعد میرے جو تھیسز ہے نا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ ہے اسلام اینڈ زوالوجی. اسلام اینڈ زوالوجی آج بھی تھیسز پڑھا ہوا پنجاب یونیورسٹی. تو تھوڑا سا اس لیے سائنس کا تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں کہ پہلے کتنا ڈپریشن، انزائٹی. اب یہ جو نئی مصیبت آ گئی ہے نا، یہ معاف نہ کرنے کی وجہ سے، اور ہر وقت اپنے ذہن پر بوجھ بنانا، اس کی بات کو، اس کی بات کو، اس کی بات کو، اس کی وجہ سے آج ڈیمنشیا یعنی اپنی سابقہ یادداشت کو کمزور کر بیٹھنا. اور یہ طالب علم کے لیے مہلک چیز ہے. طالب علم کے لیے تو یہ تو ٹول ہے نا، ایک اوزار ہے نا ذہن، یادداشت. اور اس سے بڑھ کر یہ پہلے جو میں اب نام لے رہا ہوں، یہ صرف بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا. بڑھاپے میں نانی دادی پہنچ جاتی تھی تو پھر ہوتا تھا، وہ ہے الزائمرس. یعنی ابھی جو بات ہوئی ہے وہ بھول جاتا ہے. ابھی کس کا فون ہے، ابھی کیا بات ہوئی، واش، اور پچھلی ساری باتیں یاد ہوتی.
ڈیمنشیا میں ہوتا ہے کہ پچھلی ساری یادیں باتیں نہیں بھول لے شروع ہو جاتی. نوجوان بچے نوجوان ذہین مجھے رکعتیں یاد نہیں رہتی, مجھے وہ یاد نہیں رہتا میں نے وہ سورت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی, میں آتا یاد میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا, مجھے بھول گئی. پھر بوڑھے لوگوں کو ہوتا تھا رکعتیں بھولنے کا, اب تو نوجوانوں کا مسائل میرے پاس آ گیا. اور اس میں اہم ترین چیز تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی دنیا کی دوائی نہیں ہے ڈائمنشیا اور انزائمی کو دور کرنے کی, اور اس انزائٹی کو اور ڈپریشن کو دور کرنے کی. اپنے ذہن کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پر لے آئیے, ساری چیزیں سیکھی ہوئی. بہت عجیب بات بتا ہوں, کر کے نہیں آپ کو تو کوئی درجے کا دن میں سوال نہ کریں, میں نے معاف کر دی. آج وقت کی ضرورت, شب قدر میں دعائیں مانگیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مجھ سے سوال ہو رہے ہیں, اب آپ کو بھی چند منٹ میں دوں گا سوال و جواب کے لیے, بس میں بات کو مکمل کروں. مولانا وہ یہاں جو ہے وہ آج 16واں ہوگا دربار ہوگا, آج 16واں ہوگا سعودی عرب میں 17واں. تو جب یہاں شب قدر ہوتی ہے تو سعودی عرب میں ہوتی ہے کہ نہیں, اور اگر سعودی عرب میں ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت سوال آ رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر میں ان کے وہ سوال کو اور مشکل بنا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی ماشاءاللہ آگے نواسے نواسیاں ہیں, ان بیٹیاں تینوں کی تینوں ماشاءاللہ 2 PhD ہیں, ڈاکٹرز ہیں, دونوں وائس پرنسپل ہیں, اور عالمات ہیں تینوں کی تینوں, اور تینوں PhD, اور ایک کینیڈا میں. میں نے مثال دی ہے نا کہ میں شروع سے نئی بات نہیں کرتا, وہ کینیڈا کے اندر جس وقت یہاں رات ہوتی وہاں دن ہوتی. اب شب قدر کا ہوں میں نے اور مشکل بنا دی. ویسے آپ میں سے سارے طلباء اور طالبات کمپیوٹر بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مہارت ہے آپ کو. ایک چھوٹی سی ایپ کہ آپ ایک پروگرام, ایک لیٹر ہے, ایک پیغام ہے, آپ اس کو فیڈ کر دیتے ہیں, اور فیڈ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں وقت میں یہ پیغام, یہ میسج ڈلیور ہو جانا چاہیے. یہ آپ کمانڈ دیتی ہیں. آسان سی بات بتاؤں, مختلف لوگوں کی برتھ ڈے, جائز ہے ناجائز ہے وہ برتھ ڈے اس ایپ میں ڈال دیں, بس آپ کو نہیں یاد ہوگا لیکن وہ اس کو